والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم اعلیٰ حضرت صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضور سیدی و مرشدی ہر حال میں دستگیری فرمانے والے قبل عالم صاحب عزا والا شان دامت برکاتہم القدسیہ نہایتی عزت کے لائق علماء کرام اور سامعین وقار، اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل کے ساتھ زندگی کی ان خوبصورت ساعتوں میں اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل میں حاضر ہو کر اللہ کریم اور اس کے حبیب کریم علیہ السلام کا ذکر پاک کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہی ذکر پاک دنیا و آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے. سبحان. یقینی طور پر ہماری زندگی کے یہ جو لمحات ہیں یا کسی بھی انسان کی زندگی کے وہ لمحات جن لمحات کو وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے ذکر پاک کی محافل میں گزارتا ہے، اس سے قیمتی انسان کی زندگی میں کوئی اور لمحات ہو نہیں سکتے. یہ سامعین محترم، یہ انتہائی قیمتی لمحات ہیں اور میرے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد پاک منانا، کیونکہ ابھی پیر و مرشد پورے یوکے کا دورہ کر کے یہاں پہ تشریف لا رہے ہیں. جدھر بھی گئے ہم نے دوستوں سے یہ سنا کہ لوٹن میں جو لوٹن کے دوست ہیں وسیم صاحب دیگر، یہ بہت اچھے انداز میں کام کر رہے ہیں. ہر کسی نے ان کی تعریف کی. اللہ کریم ان کے کام میں اور برکتیں عطا فرمائے. اللہ کریم اس کام میں انہیں اور خیر و برکت سے نوازے. سامعین محترم، میرے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد پاک بیان کرنا یا جن گھروں میں حضور علیہ السلام کا میلاد پاک ہوتا ہے، ان گھروں میں یا جو لوگ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی محافل میں شریک ہوتے ہیں، کس انداز میں ان پہ اللہ کریم کے فضل و کرم کا نزول ہوتا ہے، کس طرح اللہ کریم کی رحمتیں ان پہ نازل ہوتی ہیں، اس کا کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. میرے آقا کریم علیہ السلام اور اللہ کریم نے قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے مومنین پہ احسان فرمایا. کس بات پہ؟ کہ اس نے اپنے شانوں والے حبیب کریم علیہ السلام مومنین میں مبعوث فرمائے. یہ اللہ کریم کا ہمارے اوپر احسان ہے. اور ہمیں احادیث طیبات میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کس انداز میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کی صورت میں جو احسان ہوا اس احسان کا شکر بجا لا رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے خرج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام اپنے محل مبارک سے باہر تشریف لاتے ہیں. علی حلقۃ من اصحابہ، حضور علیہ السلام کے صحابہ حلقہ باندھے ہوئے ہیں،
جمع ہیں، حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام جو اپنے محل مبارک کے اندر ہیں اور حضور علیہ السلام کے سامنے ہے کہ غلام کیا کر رہے ہیں، غلاموں کے دلوں کی کیفیت بھی حضور علیہ السلام کے سامنے ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام غلاموں میں تشریف لا کر حضور علیہ السلام ہماری تعلیم کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، ما یجلسکم، یہاں پر تمہیں کس چیز نے جمع کیا، یہاں پر یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ تاکہ آج تک ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے تعلیم بن جائے۔ حضور نے فرمایا ما یجلسکم، یہاں پر یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ، ہم یہاں پہ جمع ہیں، اللہ کریم کی حمد و ثنا، اس کا ذکر کر رہے ہیں، اس کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ لما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جو اللہ کریم نے آپ کے صدقے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور جو اللہ کریم نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس احسان پر اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، اپنے رب کا شکر بجا لانے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیے ہوئے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، اے میرے صحابہ، کیا تم واقعتاً یہی کام کر رہے ہو؟ عرض کرتے ہیں واللہ یا رسول اللہ، خدا کی قسم ہم یہی کام کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جبریل بھی حاضر ہوتے ہیں، کیونکہ جب جبریل دیکھتے ہیں وہ بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں میں بیٹھ کر اللہ کریم کے انوار و تجلیات کا بلا حجاب مشاہدہ فرماتے ہیں۔ یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی شان ہے۔ جبریل بھی حاضر ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں، میں نے دیکھا میرا رب فرشتوں کے درمیان فرشتوں کو جمع فرما کے کیا کر رہا ہے؟ ان اللہ تعالی یباہی بکم الملائکہ، اللہ کریم فرشتوں کو جمع فرما کر فرشتوں میں تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے۔ یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ کن کو حاصل ہو رہا ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، جو اس احسان پر جو اللہ کریم نے مومنین پہ فرمایا ہے، جو اس احسان پہ جمع ہو کر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا تو نے ہمارے اوپر کرم کیا، تو تیرا یہ فضل ہے، تیرا یہ شکر ہے، ہم تیرا شکر بجا لانے کے لیے یہاں پہ جمع ہیں۔ اور پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کا دربار لگا ہوا ہے۔ آج سوال کیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک، میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام ایک غزوہ سے واپس تشریف لاتے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ معمول مبارک کہ حضور علیہ السلام جب بھی باہر سے تشریف لاتے، مسجد مبارک میں تشریف لے کے جاتے، حضور معمول کے مطابق مسجد شریف میں تشریف لے کے گئے۔ حضور کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کی نعت لکھی ہے، آپ کی شان میں کچھ اشعار لکھے ہیں، یا رسول اللہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں بہت سارے محدثین نے ان اشعار کو نقل کیا، وہاں اس کے ساتھ ساتھ اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الدین میں اشعار کو نقل کیا۔ ان میں سے چند اشعار میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کیا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے کیا انعام عطا فرمایا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، انت لما ولدت اشرقت الارض، انت لما ولدت اشرقت الارض فضاءت بنورک الافق۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ تشریف لائے، جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ اس کائنات میں تشریف لائے، انت لما ولدت
اشرقت الارض یا رسول اللہ آپ کی تشریف آوری کی وجہ سے ساری زمین منور ہو گئی. اشرقت الارض ساری زمین جگمگا اٹھی. فضاءت بنورک الافق یا رسول اللہ زمین تو زمین ہے آپ کے میلاد کی وجہ سے آسمان کے کنارے بھی جگمگا اٹھے. تشریف لائے تو زمین و آسمان منور ہو گئے. پھر عرض کرتے ہیں آقا یہ زمین و آسمان یا رسول اللہ وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ ان کو نہیں جلا رہی تھی یا رسول اللہ آگ ان کو کیسے جلا سکتی تھی. وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ یا رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں آپ کا نور موجود تھا. یا رسول اللہ آگ کی یہ جرأت کیسے ہو سکتی تھی کہ ان کے قریب بھی جاتے. یا رسول اللہ مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام. یا رسول اللہ آگ کی یہ جرأت کیسے ہو سکتی تھی. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جاتی. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے حضور علیہ السلام کا میلاد پاک بیان کر رہے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یفتد اللہ فاقا او کما قال. حضور نے یہ دعا دی کہ اے میرے غلام آپ میرا میلاد بیان کرتے ہیں اللہ کریم آپ کے منہ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اللہ کریم آپ کے منہ کو ہمیشہ سلامت رکھے. سامعین محترم میرے آقا کریم علیہ السلام کا میلاد پاک حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی محافل سجا کر جھوم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا میرے آقا کریم علیہ السلام کے دادا محترم حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بیت اللہ کا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا مطاف میں موجود تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بیت اللہ میرے گھر کی طرف جھک جاتا ہے میرے گھر کی طرف سجدے میں گر جاتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں بیت اللہ میں مطاف میں جتنے بھی بت ہیں وہ سارے بت زمین پہ گر جاتے ہیں. اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں سمعت صوتا من جدار الکعبہ. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ کعبۃ اللہ کی دیواروں سے یہ آواز بلند ہو رہی ہے. اور دوسری روایت میں یہ بات منقول ہے یہ بات آتی ہے کہ لیلۃ ولادتہ علیہ السلام لیلۃ ولادتہ علیہ السلام تزلزلت الکعبۃ لم تسکن ثلاثۃ ایام ولیالیہا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں تشریف لائے جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کعبۃ اللہ تزلزلت الکعبۃ کعبۃ اللہ حضور کی آمد کی خوشی میں جھوم رہا ہے. لم تسکن ثلاثۃ ایام ولیالیہا 3 دن اور 3 راتیں کعبۃ اللہ رسول اللہ کے میلاد کی خوشی میں جھومتا رہا. خوشی میں جھومتا رہا اور کعبۃ اللہ سے آواز کیا رہی تھی. آپ فرماتے ہیں سمیت صوتا من جدار الکعبۃ کعبۃ اللہ جھوم جھوم کر یہ آواز بلند کر رہا تھا ولد المصطفیٰ المختار ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیدہ الکفار. کعبۃ اللہ یہ آواز بلند کر رہا ہے کہ ولد المصطفیٰ المختار کہ آج اللہ کریم کے وہ حبیب کریم علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں المختار جن کو اللہ کریم نے مختار کل بنا کر کائنات میں مبعوث فرمایا ہے.
کون سے والد المصطفیٰ المختار، جو مختار کل ہے، الذی تہلک بیدہ الکفار، کہ جو اس کائنات میں تشریف لائے، جن کی وجہ سے اس کائنات سے کفر و شرک کے اندھیرے مٹ جائیں گے، ہر طرف اللہ کریم کی توحید کا نور بلند ہو جائے گا۔ آج وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لائے، سامعین محترم، حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی خوشی میں جھومنا، یہ تو کعبۃ اللہ کی بھی سنت ہے کہ کعبۃ اللہ بھی حضور جب تشریف لائے، کعبۃ اللہ بھی جھوم جھوم کر حضور علیہ السلام کی آمد کا اعلان کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی آمد کا جشن منا رہا ہے۔ اور پھر حدیث طیبات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک بیان کر رہے ہیں، آپ نے اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، کیا کر رہے ہیں سارے مل کر؟ یستبشرون، حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کر کے خوشیاں منا رہے ہیں، وَيَحْمَدُونَ، اللہ کریم کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، وَيُصَلُّونَ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کام کر رہے ہیں، اپنے گھر میں لوگوں کو جمع کر کے حضور کا میلاد منا رہے ہیں، تو اذ جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اثناء میں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو یہ بشارت عطا فرمائی۔ کیا بشارت ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حلت لکم شفاعتی، حضور فرماتے ہیں کہ تم سب کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منانے والے ہیں، کن کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی منانے والے ہیں۔ آخری حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوستوں کو جمع کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام کا میلاد پاک بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس کیفیت میں دیکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی، اور وہ بشارت قیامت تک کے لیے ہے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ جو بھی قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منائے گا اس کے لیے بشارت ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرا میلاد پاک منانے والے، ان اللہ تعالی فتح لکا ابواب رحمت، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم نے تمہارے لیے اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔ اللہ کریم کی رحمت کے سارے دروازے تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرماتے ہیں اس کی رحمتوں کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرشتے تمہارے اس عمل پہ اتنے خوش ہیں، اتنے خوش ہیں، والملائکۃ کلہم، اللہ کریم کے سارے فرشتے یستغفرون لک، رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کر رہے ہیں۔ ان کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک مناتے ہیں، جن گھروں میں اللہ کریم کی رحمتوں کے سارے دروازے کھلتے ہیں، جن گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا جاتا ہے، کن لوگوں پہ اللہ کریم فخر فرماتا ہے، ان لوگوں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی محافل کو سجاتے بھی ہیں، حضور کے میلاد پاک کی محافل میں آتے بھی ہیں۔ میلاد پاک کی محافل سجانا، میلاد پاک کی محافل میں آنا، یہ گناہوں کی بخشش کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ اس کے حبیب علیہ السلام کی رضا کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اور دنیا و آخرت میں جو سب سے بڑی عزت ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اسی عقیدے پہ قائم رکھے کہ زندہ رہے تو ہماری زبانوں پہ یا رسول اللہ کا نعرہ رہے، جب دنیا سے جائیں تو یا رسول اللہ کی صداؤں میں جائیں، جب قبر میں جائیں تو قبر
قبر میں سرکار آئیں، میں قدموں پہ گروں، جب فرشتے مجھ کو اٹھائیں، ان سے میں یوں کہوں کہ اے فرشتوں کیوں کر اٹھوں اس پائے ناز سے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ میں تو دنیا میں بھی حضور کی نعت پڑھا کرتا تھا، آج قبر میں بھی آیا ہوں کہ اپنے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے حضور علیہ السلام کا وفادار امتی رکھے، حضور علیہ السلام کا نمک حلال امتی رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔